السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو اپنے چینل ازواج مطہرات اور اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امہات المومنین میں سے جس ماں کا ذکر کریں گے، ان کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عائشہ بنت ابی بکر زوجہ رسول آخر دختر خلیفہ اول، نام و القاب: آپ کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، خطاب ام المومنین ہے۔ القاب: صدیقہ، حبیبۃ الرسول، مبرۃ، الموافقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور خمیرہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الصدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی مخاطب کرتے۔ خلیہ و حیت، مبارک اور لباس: عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش رو اور صاحب جمال تھی۔ رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب خمیرہ سے مشہور ہے۔ 9 یا 10 سال کی عمر تک اب بالغ ہو چکی تھی۔ لڑک پن میں دبلی پتلی تھی، مگر بعد ازاں فربی غالب آ گئی تو بدن کس قدر بھاری ہو گیا تھا۔ زید و کنات کی وجہ سے صرف ایک جوڑا لباس کا اپنے پاس رکھتی تھی اور اسی کو دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھی۔ ایک کرتا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقاریب میں دلہن کے واسطے آریتن مانگ لیا جاتا۔ زعفران میں رنگ کر کے کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ بعض اوقات سرخ رنگ کا کرتا زیب تن فرماتی، اکثر سیاہ رنگ کا دوپٹہ استعمال فرماتی، کبھی کبھی زیور بھی پہن لیا کرتی۔ گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کا سیاہ و سفید مہروں کا ہار ہوا کرتا تھا۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی تھی۔ طواف کعبہ کے دوران میں چہرہ اقدس پر ایک پردہ نقاب جیسا اوڑھ لیا کرتی تاکہ لوگ اسے پردے میں رہیں۔ ایک ریشمی چادر آپ کے پاس تھی، بعد ازاں وہ چادر آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ یہ ریشمی چادر آپ اوڑھا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ہم عہد رسالت میں سرا کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ سرا میں کچھ ریشم ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مہندی استعمال فرماتی رہیں اور زعفران میں رنگے ہوئے لباس میں حج ادا کر لیا کرتی۔ حالت حرام میں سرخ لباس زیب تن بھی فرماتی۔ تابعی عطا بن ابی الرباح کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن امیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے جبکہ آپ کوہ صبیر پر ٹھہری ہوئی تھی، یعنی موسم حج میں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا، اس دن آپ کا پردہ کیا تھا؟ فرمایا، اس وقت اپنے ترکی خیمہ میں تھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں خیمہ کی کناتیں حائل تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ زعفران میں رنگا ہوا کرتا پہنے ہوئے ہیں، اسی وقت میں بچا تھا۔ سر اقدس پر اکثر خوشبو لگا لیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم مقام فاقیہ میں پہنچے تو میرے سر سے زردی بہہ کر چہرے پر آئی، کیونکہ میں نے روانہ ہونے سے قبل سر پر خوشبو لگائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا رنگ بڑا پیارا ہے۔ تابعی اسحاق عامہ جو نابینا تھے کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، آپ نے مجھ سے پردہ کیا۔ میں بولا، آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے نہیں دیکھتے تو میں تو تمہیں دیکھتی ہوں۔ والدین: آپ کے والد ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کا انتقال بروز پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری مطابق 22 اگست 634 کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً 22 سال تھی۔ آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہیں جن کا سنہ وفات اختلافی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات 5 ہجری اور 6 ہجری بھی لکھا ہے۔ معتبر احادیث کی روشنی میں یہ صریحاً غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ 6 ہجری میں پیش آنے والے واقعہ افق میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے اور اس سلسلے میں تمام روایات میں ان کا نام آیا۔ 9 ہجری میں پیش آنے والے واقعے تخییر کے وقت بھی وہ زندہ تھی۔ صحیح بخاری میں تو مسروق تابعی کی روایت ام رومان سے متصلاً مروی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الصغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں
وفات پائی اور پہلی روایت یعنی 5 ہجری اور 6 ہجری پر اعتراض کیا ہے۔ یہ بھی مصدقہ ہے کہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی وفات بعد نبوی میں نہیں ہوئی، ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا۔ الحافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس پر محققانہ نقد لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کا بیان بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری کے بیان کے مطابق ام رومان رضی اللہ عنہا کی وفات غالباً ماہ رمضان الاول 11 ہجری مطابق جون 632 سے ماہ جمادی الثانی 13 ہجری مطابق اگست 634 کے وسطی زمانہ میں ہوئی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوے میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوا کرتی تھی، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ انگریزی میں اسے پریکاشیس بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کم سنی میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ نکاح لڑکپن میں بہت سے مسلمان مصنفین نے عائشہ کی عمر کا حساب ان کی بہن اسما کی عمر کی معلومات سے بھی نکالا ہے، جس کے مطابق شادی کے وقت ان کی عمر 13، 17 یا 19 سال کے درمیان میں تھی۔ محمد نقنام عربی شاہی، جو ایرانی اسلامی محقق اور تاریخ دان ہیں، انہوں نے 6 مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ منگنی کے وقت عائشہ کی عمر 17 یا 19 سال اور رخصتی کے وقت 20 یا 22 سال تھی۔ 43 سال فاطمہ کی عمر۔ محقق محمد علی نے اندازہ لگایا کہ نکاح کے وقت عائشہ کی عمر 10 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے وقت عمر 12 سال تھی۔ اگر تاریخ پیدائش اور نکاح کی تاریخ کا علم ہو جائے تو یہ بہت آسان معاملہ ہے۔ چنانچہ اگر ایسی تمام روایات جو کتب احادیث میں ملتی ہیں کا جائزہ لیا جائے تو عمر 12 سال ہی نکلتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی اپنی روایات کا جہاں تک سوال ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک اندازہ تھا، نہ کہ کوئی حتمی بات، بلکہ 2 روایات ملتی ہیں اور دونوں میں اندازہ مختلف ہے۔ ایسا دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ عمر کے تعین اندازے سے ہی کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں کہوں کہ جب میرے دادا کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر 6 سال تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ ہو سکتا ہے جیسے میں 6 سال سمجھ رہی ہوں وہ 7 سال ہو۔ تعلیم اور تربیت۔ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد ماجد ابو بکر صدیق نے کی۔ ابو بکر صدیق علم و فضل اور حکمت و دانائی کے مجموعہ، انہوں نے بی بی عائشہ کو زیادہ تر تاریخ و ادب کے علوم پڑھائے، مگر ان کی اصلی تعلیم و تربیت کے دور کا آغاز رخصتی کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے شادی کے بعد ہی قرآن پاک کا ناظرہ پڑھا۔ ہجرت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد 3 سال تک میکہ میں مقیم رہیں، 2 سال 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرت کی، پہلے ملکہ حبشہ میں اور اس کے بعد مدینہ منورہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تھی، اور برق الغماد نامی مقام جو مکہ مکرمہ سے 5 روز کی مسافت پر ہے پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن الدغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اظہار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ مکرمہ لے آیا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب کی۔ اس ہجرت کا تمام واقعہ تفصیلاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس تفصیل کو امام بخاری نے صحیح بخاری باب الہجرۃ الجلد اول میں نقل کر دیا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے اور اطمینان ہوا تو آپ نے اہل و عیال کو لانے کے واسطے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آدمی ساتھ بھیج دیا، چنانچہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنوں یعنی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ بیز منع کے مقام پر جب آپ اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خودج میں ان کے ساتھ سوار تھی، اتفاق سے وہ اونٹ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ آپ بھی یہ ہاتھ ہلاک ہوا کہ اب پالان گرا کہ اب گرا۔ خواتین کا یہ قاعدہ ہے کہ ماں کو اپنی پرواہ نہ تھی بلکہ لخت جگر کے واسطے رونے لگی۔ آخر میلوں پر جا کے جب اونٹ پکڑا گیا تو
ان کو تشفیع ہوئی۔ یہ مختصر سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے آس پاس میں مکانات تعمیر کروا رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان نئے گھروں میں فروکش ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں اس واقعے کی مکمل تفصیل بیان کر دی، مگر ہم نے یہاں مختصراً خلاصہ پیش کیا۔ یہ واقعہ ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 کا ہے۔ رخصتی۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتری اور 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت بیمار ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔ بعض ازاں آپ بھی بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ مرض کی شدت کا یہ حال تھا کہ آپ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ کچھ مدت بعد آپ صحت مند ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مراد یہ تھا کہ آپ اپنی زوجہ اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم دیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام رقم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دی اور اس طرح آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ یہ واقعہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے ابن سعد نے طبقات میں نقل کر دیا ہے۔ عائشہ ماہ شوال میں خواتین کی رخصتی کو محبوب خیال فرماتی تھی۔ تابعی عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی بیاہ کیا، یعنی رخصتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی آپ کی نکاح میں مجھ سے زیادہ نسباً والی تھی؟ دراصل دور جاہلیت میں مدینہ منورہ میں تعاون پھوٹ پڑا تھا، جس کے سبب اہلیان مدینہ منورہ ماہ شوال میں رخصتی یا نکاح کو نیک خیال نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے سبب یہ جاہلانہ رسم ختم ہو گئی۔ زمانہ بیوگی بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 632 کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی سے ملکہ حجرہ عائشہ میں وفات پائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 18 سال تھی۔ آپ 9 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تب آپ کی عمر 18 سال تھی اور قریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال 6 ماہ 5 یوم قمری اور 46 سال 1 ماہ 5 یوم شمسی تک باقاعدہ حیات رہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 سال خلافت راشدہ کے مکمل 30 سال اور امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 17 سالوں کی وہ عینی شاہد تھی۔ اس تمام عرصہ میں آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتی نظر آتی ہیں اور کبھی آپ عبادات و ایمانیات کے متعلق تعلیم دیتی ہیں۔ کبھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے روشن پہلو بیان فرماتی ہیں اور کبھی امت میں اصلاح کے واسطے محمل و کجاوے میں مسند نشین نظر آتی ہیں۔ گویا اس تمام مدت میں آپ کی شخصیت محور و مرکز بنی ہوئی تھی اور تمام مملکت اسلامیہ میں آپ بحیثیت مرکز و محور تسلیم کی جاتی